الحمد للہ رب العالمین الذی لم یزل عالما قدیرا حیا قیوما سمیعا بصیرا والصلاۃ والسلام علی من ارسلہ بالہدی بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا صدق اللہ العظیم۔ لائق صد احترام معزز سامعین و حاضرین، آج جمعہ کے اس اجتماع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وہ اوصاف یا آپ کی وہ عادات مبارکہ جن کا اللہ جل شانہ نے قرآن عزیز میں تذکرہ فرمایا ہے، ہم وہ اوصاف انشاءاللہ سمجھیں گے، اور یہ اوصاف قرآن عزیز کا حصہ بنا کے وہ قرآن ہمارے سامنے اس لیے رکھا گیا کہ میں اور آپ بھی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے میں جن اوصاف کو پسند کیا ہے اور قرآن کا حصہ بنا کے نازل فرمایا ہے، ہم بھی اپنی عادتوں میں اور اپنے روزمرہ معاملات میں ان خوبیوں کو اور ان اوصاف کو شامل کریں۔ قرآن عزیز کی سورہ بقرہ کی ایک آیت کا کچھ حصہ ہے میں نے تلاوت کیا، جس میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اور وہ وقت یاد کیجئے جب ابراہیم علیہ السلام کے رب نے حضرت ابراہیم کی آزمائش کی، بِكَلِمَاتٍ چند باتوں کے ساتھ۔ اور میں عرض کروں گا وہ چند باتیں یا کلمات کیا ہیں جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کی، لیکن آزمائش جس لحاظ سے بھی تھی قرآن نے گواہی دی فَأَتَمَّهُنَّ، جس لحاظ سے بھی ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا گیا آپ اس آزمائش پہ پورا اترے۔ یہ ہے اصل ان کا وصف، اللہ نے جس لحاظ سے بھی ان کو آزمایا وہ آزمائش میں پورا اترے۔ آزمائش میں کیا چیزیں آتی ہیں؟ عموماً 4 باتیں ایسی ہوتی ہیں جن سے صرف انسان ہی نہیں بلکہ ہر جاندار کو بہت محبت ہوتی ہے، اور اگر آپ تھوڑی سی گہرائی سے سوچیں یہی وہ 4 چیزیں ہوتی ہیں، انسان کی ساری زندگی انہی کے خیالات میں انہی کو بنانے میں گزرتی ہے۔ پہلی عزیز ترین اور محبوب ترین چیز ہوتی ہے بندے کی اپنی جان۔ جان کی بڑی پرواہ ہے، صرف انسان کو نہیں، آپ جانوروں میں دیکھ لیں،
دوسری چیز ہوتی ہے اولاد۔ اولاد بڑی محبوب شے ہے، ساری زندگی بندے کی گزر جاتی ہے انہی کو پالنے میں، انہی کو سنوارنے میں، انہی کی خواہش میں۔ تیسری چیز ہوتی ہے بندے کا وہ وطن، وہ علاقہ جہاں پہ اس کی پیدائش ہوئی، جہاں پہ اس نے زندگی کا اپنا حصہ گزارا ہوتا ہے۔ بندہ اس علاقے کو خام خواہ ایسی شوق میں آ کر بھی یا کسی کے پیچھے لگ کے اپنی جگہ چینج نہیں کرتا۔ گلی محلے ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں، لوگ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ دل لگا ہوتا ہے۔ اور چوتھی چیز ہوتی ہے بندہ جو کچھ کماتا ہے اور جو حاصل کرتا ہے اپنی محنت سے، اپنی لگن سے، تو وہ کمایا ہوا سرمایہ یہ بندے کو بہت عزیز ہوتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہم جس وقت دیکھتے ہیں کہ اللہ نے ان کی آزمائش کی، تو ان چار چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ جو ہر شخص کو عزیز ہے اور بڑی محبوب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان چاروں صورتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، اور ان کی خوبی کیا ہے کہ اللہ نے ان چاروں چیزوں میں جس لحاظ سے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا وہ آزمائش میں پورا اترے۔ تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اشارے کے طور پہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ اس وقت نمرود کے نظام کو چیلنج کرنا بہت مشکل تھا، یعنی اس کے نظام کو چیلنج کرنے کا بعد ہلاکت ہے، اور یہ یقینی بات تھی اور ایسا ہوا بھی۔ لیکن انہوں نے کوئی سمجھوتا نہیں کیا اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی عبادت کے معاملے میں، کسی کی سختی کا لحاظ نہیں رکھا، معاشرے کے تقاضوں کا آپ نے لحاظ نہیں رکھا۔ بالآخر فیصلہ ہو جاتا ہے کہ اس کو ایک اتنی بڑی آگ کا اہتمام کیا گیا کہ بابل شہر کی جتنی آبادی تھی وہ ساری آبادی اٹھا کے اگر اس کھائی میں ڈال دیں تو ساری آبادی اس میں جلائی جا سکتی تھی، اتنا بڑا گڑھا کھودا گیا، لیکن حضرت ابراہیم اکیلے کے لیے۔ اچھا، اب ایک ہوتا ہے نا قیدی ہے، قید میں پڑا ہے اور فیصلہ ہوا کہ اس کی جان لے لی جائے، اس کو مار دیا جائے، 1-2 دن کے بعد یا 2-4 گھنٹوں کے بعد اس کی ہلاکت ہو جائے۔ اور یہاں پہ قید کیسی ہے کہ آپ کو قید کیا ہوگا اور ساتھ میں پھر کھدائی بھی شروع کر دی، اور وہ کافی مہینے لگے اس گڑھے کی کھدائی میں، پھر اس کو لکڑیاں ڈال کے بھرنے میں۔ ایون کہ کوئی مسافر اگر گیا ہوتا تھا تو وہ منت مانتا تھا کہ اگر میں حفاظت کے ساتھ گھر میں پہنچ گیا تو لکڑیوں کے اتنے گٹھے اس گڑھے میں ڈالوں گا جس میں ابراہیم کو جلایا جانا ہے۔ ایک عرصہ لگا تھا۔ کسی خاتون کے ہاں بچے کی پیدائش ہونا ہوتی، وہ منت مان لیتی کہ بچے کی پیدائش خیریت سے ہو جائے، لکڑیوں کے 10 گٹھے اٹھا کے میں بھی اس میں ڈال کے آؤں گی۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے یہ سارا کچھ کیا جا رہا تھا، آزمائش تھی، لیکن آپ پورا اترے کہ جان چلی جائے کہ چلی جائے۔ پھر کیا ہوا؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی حقیقت کو سمجھا تھا، اور میدان کربلا کی طرف جب روانہ ہوئے تھے تو آپ کے صاحبزادے اور آپ کی ہمشیرہ نے آپ سے یہ التجا کی تھی کہ بہت مشکل حالات نظر آتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جان اللہ نے دی ہے، اور اگر اللہ کی راہ میں چلی جائے تو اس سے بہتر کیا ہے جو، اور اس میں ہمارا خسارہ کیا ہے کہ اللہ کی دی ہوئی جان اگر اسی کی راہ میں چلی جائے۔ تو ایک تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ آزمائش ہوئی، اور یہ دنیا کے سامنے اس آزمائش کو رکھا جا رہا تھا، اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی موت کی تیاری نظر آ رہی ہے، سمجھوتا نہیں کیا۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور آزمائش تھی کہ جب منجنیق میں ڈال کے، وہ غلیل نما ایک آلہ تھا ان کا جس میں پتھر ڈال کے وہ دشمن پہ پھینکتے تھے، اس میں حضرت ابراہیم کو ڈال کے جب اچھالا گیا تو آپ ہوا میں تھے، حضرت جبریل امی وہاں پہ آ گئے اور کہتے ہیں کہ اے ابراہیم،
اللہ کی بارگاہ میں اگر آپ کا کوئی کام ہے، کوئی حاجت ہے، کوئی سوال ہے تو مجھے آپ ارشاد فرما دیں، میں آپ کا پیغام اللہ کے حضور پیش کر دوں گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا وقت ضائع نہ کرو، جس کے حکم سے میں اس حالت میں پہنچا ہوں اور جس رب کائنات کی رضا اور خوشنودی کے لیے میں نے ہر چیز مول لے لی ہے، وہ میرے حالات جانتا ہے، مجھے تمہاری پرواہ نہیں ہے۔ آپ توکل اور بھروسہ دیکھیں، یعنی جان پہ کھیل گئے لیکن اللہ کے دین کی خاطر کوئی سمجھوتا نہیں کیا، آزمائش میں پورا اترے۔ 80 سال کی عمر کے بعد اولاد ملتی ہے، حکم آتا ہے کہ حجاز کی سرزمین میں چھوڑ کے آ جاؤ، نہ وہاں پہ پانی ہے، نہ وہاں پہ سایہ ہے، نہ وہاں پہ آبادی ہے، چھوڑ کے آ گئے اللہ کے آسرے پہ۔ 40 سال گزر گئے، اب آنکھیں ترسی ہوئی ہیں باپ کی کہ اولاد کی شکل نہیں دیکھی۔ اذن مل گیا کہ جاؤ اولاد کی شکل دیکھ لو، ملو اس سے جا کے، اولاد سے جا کر ملتے ہیں۔ جب ارادہ کیا 8 ذی الحج کو خواب میں نظر آتی ہے وہی اولاد کے، اس کو لٹایا ہے اور باپ اس کی گردن پہ چھری پھیر رہے۔ 10 ذی الحج کو اپنے بیٹے کے پاس پہنچتے ہیں، ملاقات ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ بیٹا خواب میں نے یہ دیکھا ہے کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ اب بیٹا بھی اللہ کا نیک بندہ، وہ کہتا ہے کہ ففعل ما تؤمر، اے ابا جان باتیں جتنی ہو گئیں بس ہو گئیں، اللہ کا حکم جب آ گیا تو اسے پورا کریں۔ بیٹے کو لٹا دیا، اپنی طرف سے تو چھری پھیر دی تھی، وہ اللہ کی حکمت تھی کہ وہ ذبح نہیں ہوئے، اولاد کو پیش کر دیا۔ ایسی وطن کہاں، بابل شہر عراق کا، وہاں سے مصر گئے، مصر سے فلسطین، پھر مصر آئے، اردن میں بھی گئے ہیں آپ، ملک شام میں بھی گئے ہیں، اتنی ہجرتیں آپ نے کی ہیں۔ مال دولت کیا ہے، یہ بھی میں عرض کروں گا کہ آپ کو جو اوصاف ملے تھے ان میں ایک مہمان نوازی کا وصف بھی تھا، ابھی میں عرض کروں گا قرآن عزیز نے کیا ان کا وصف بیان کیا۔ یعنی جو نعمت بھی اللہ نے عطا فرمائی اسی نعمت میں آپ کو آزمایا، ہر آزمائش میں پورا اترے۔ اچھا، مجھے اور آپ کو یہ آزمائشیں کیوں بتائی جا رہی ہیں؟ اور اگر ہماری آزمائشیں دیکھیں، ہماری آزمائشیں ان آزمائشوں جیسی نہیں ہیں، ہماری تو ہلکی پھلکی سی آزمائشیں ہیں۔ یعنی اب یہ کسی کے اوپر وحی تو نازل نہیں ہوگی اس وقت کہ آگ کا بہت بڑا ایک الاؤ ہے، روشن کیا گیا تمہارے لیے، جاؤ چھلانگ لگا دو اس میں۔ میرے لیے آج کے دور میں آزمائش کیا ہے؟ اپنی خواہشوں کی قربانی دینا۔ تمہارا نفس لالچی حریص بنا ہوا ہے، وہ چاہتا ہے کہ یہ چیز تمہیں حاصل ہو جائے، لیکن تم فیصلہ کرو کیا حلال طریقے سے حاصل ہو سکتی ہے؟ اگر حلال جائز تمہاری محنت کے ذریعے سے حاصل ہو سکتی ہے تو حاصل کر لینا چاہیے، اور اگر تمہاری محنت کے مطابق وہ چیز تمہیں نہیں مل سکتی، خواہش چھوڑ دو اس کی۔ یہ سود ہے، رشوت ہے، حرام کے اور بہت سارے ذرائع ہیں۔ مجھے بھی حیرانگی ہوتی ہے بسا اوقات جس وقت سود کا نام پروفٹ رکھ کے ہمارے لوگ لین دین کر لیتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث طیبہ ہے، ایک زمانہ آئے گا لوگ سود کا نام بدل دیں گے، لین دین سود کا ہی ہوگا لیکن لوگ اس کو سود کا نام نہیں دیں گے۔ آج کل وہی زمانہ چلا ہوا ہے۔ اور اگر کسی سے پوچھا جائے کہ خنزیر کتے بلی کا گوشت کھانا حرام ہے جی، کیوں؟ دنیا نہیں کھا رہی۔ آپ چلے جائیں یورپین کنٹریز میں، چائنیز لوگ ہیں وہ نہیں کھا رہے، بندر کا گوشت نہیں کھا رہے، اور حرام جانور نہیں کھائے جا رہے۔ آپ کیوں نہیں کھاتے؟ انسان تو ایک جیسے بنے ہوئے ہیں، ان کے اندر بھی خواہش ہے، ہمارے اندر بھی خواہش ہے، دل و دماغ ہے، ہم بھی سوچتے ہیں وہ بھی سوچتے ہیں، ہمارے جسم کو بھی بھوک پیاس لگتی ہے، ان کے جسم کو بھی بھوک پیاس لگتی ہے، وہ کھائی جا رہے ہیں، آپ کیوں نہیں کھا رہے؟ ہم کہیں گے اللہ اور اس کے رسول کا یہی نظام ہے کہ سود حرام قطعی ہے، کتا ہے حرام قطعی ہے، اور اس طرح کے جانور ہیں، بندر ہیں، یہ حرام قطعی ہے۔ اچھا، سود کس نے کہا کہ حرام ہے؟ اللہ اور اس کے رسول نے، تو فرق کیوں کرتے ہیں پھر؟
خنزیر کے حرام ہونے کا یقین ہو گیا، سود کے حرام ہونے کا یقین نہیں ہوا۔ حضرت جی ہماری جو آج کے دور میں آزمائش ہے وہ یہ آزمائش ہے کہ اپنی خواہشیں مرتی ہیں کہ نہیں مرتی۔ اسی طرح اعلیٰ حاضر قیاس اور بہت ساری ایسی تعلیمات ہیں، انشاءاللہ ابھی ہم سمجھتے رہیں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قرآن عزیز نے بہت سارے مقامات پہ، سب سے زیادہ تذکرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہوا ہے، اور ان کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ قرآن عزیز نے حضرت ابراہیم کے چند اوصاف بیان کیے ہیں، ان میں سے چند کا تذکرہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک وصف بیان کیا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام صدیق تھے۔ صدیق کسے کہتے ہیں؟ حق بات کی تصدیق کرنے والا، اور ایسی تصدیق کرنے والا کہ اس بندے کی پہچان ہی یہی بنے کہ حق بولتا ہے، حق کو مانتا ہے، اس کے دل پہ بھی حق ہے اور اس کی زبان پہ بھی حق ہے۔ حق کس کو کہتے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کا جو حکم ہے، اللہ اور اس کے رسول کا جو فرمان ہے، اللہ اور اس کے رسول نے جو فیصلہ فرما دیا، اللہ اور اس کے رسول نے جو چاہت بیان کر دی، اللہ اور اس کے رسول نے جو نظام زندگی دے دیا، دل سے اس کو تسلیم کرنا، زبان سے جب اقرار کرنے کی بات آئے تو آپ اس کو اقرار میں بھی لے کر آئیں، یہ مزاج بندے کا بنتا ہے، اسے صدیق کہتے ہیں۔ اگر میں مثالیں دینے کی طرف جاؤں، بہت سی مثالیں موجود ہیں۔ ہماری ایک کتاب چھپی ہے، گورنمنٹ کے سلیبس میں اب بھی شامل ہے۔ چیپٹر کا نام کیا ہے کہ ایک معاشرہ بہترین ترقی یافتہ معاشرہ کیسے بن سکتا ہے، وہ تجاویز پیش کی گئی۔ نیچے ایک ہیڈنگ آتی ہے کہ معاشرے کی ترقی میں جو رکاوٹیں ہیں وہ رکاوٹیں کون کون سی ہیں، کون سی چیزیں ہیں جو معاشرے کو ترقی یافتہ معاشرہ نہیں بننے دیتے۔ اس میں کہا ہوا ہے اس وقت فی زمانہ کچھ ہمارے معاشرے کے تقاضے ایسے ہیں جنہیں پورا کرنا لازمی ہے، لیکن دین ان تقاضوں کی اجازت نہیں دیتا۔ جیسے پوری دنیا کا بینک کا سسٹم سود کے بغیر نہیں چل سکتا، دین کہتا ہے کہ سود نہیں ہونا چاہیے۔ اب اگر دینی تقاضوں کو پورا کریں تو ہم معاشرے کے ساتھ نہیں چل سکتے، لہٰذا دینی تعلیمات بڑی رکاوٹ ہیں معاشرے کی ترقی میں، اور ہمارا نظام بھی اس کو قبول کر کے بیٹھا ہے۔ اسی طرح ہم اپنے اگر معاشرے میں آتے ہیں، اپنی ذاتی اپنی نجی زندگیوں کو، اپنے گھر کے فیصلوں کو ہم لوگ دیکھتے ہیں، ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کا فرمان یا احکامات یا فیصلے یا چاہتیں یا نظام ہماری خوشی میں یا ہماری غمی میں یہ نظام ہے، ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے، مان بھی رہے ہوتے ہیں، اور کی کریے بس ساڑھے خاندان دیا کچھ روایتاں بڑیاں نے، کچھ رسمیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ تقاضے ایسے ہوتے ہیں اور نہیں چھاڑ سکتے، مولوی صاحب تسی بس دعا کر دیا کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ نے اوصاف میں یہ بات ذکر کی ہے کہ وہ صدیق تھے، یعنی اپنی خواہشوں کی پیروی کرنے والے نہیں تھے، اللہ اور اس کے رسول کی جو چاہت، فیصلہ، نظام، حکم آ گیا بس اسی کو تسلیم کر لیا، دل سے اس طرح مانا کہ اس کے بارے میں کوئی کجی نہیں ہے، دل میں کوئی تنگی نہیں آ رہی کہ یار عمل تے کر کے بہ گئے ہاں پتہ نہیں کی بنتا ہے ہوں، دل سے تسلیم کر لینا اس کو، اور زبان سے بھی کہنا میں نے اس کو مانا ہوا ہے۔ میری زندگی کا اگر کوئی بندہ مجھے مشورہ دے دے، سیاںا بندہ، کوئی کاروباری بندہ، میرے پیر، حضرت صاحب، استاذ، کوئی اور ماہر آدمی مشورہ دے دے کہ آپ ایسے کام کریں کامیاب ہو جائیں گے، ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، مان لیتے ہیں۔ کیوں؟ تجربہ کار آدمی ہے، عمر کا بڑا ہے، نیک ہے، پرہیزگار ہے، لیکن کیوں بندہ مومن کو سمجھ نہیں آتی؟ اللہ اور اس کے رسول نے اگر ہماری زندگی کے بارے میں کوئی فیصلہ کر دیا کہ بھلائی اسی میں ہے، ایک بندے کی زبان پہ اگر اعتماد ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی بات پہ اعتماد نہیں ہے۔ صداقت کا مطلب کیا ہے کہ حق بات کو تسلیم کر لینا اور اسی کا اپنی زندگی سے اظہار کرنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوصاف میں اللہ تعالیٰ نے ان کا وصف بیان کیا کہ وہ صدیق تھے،
اور ہمیں یعنی مجھے اور آپ یہ وصف اس لیے بتایا جا رہا ہے ہمیں کہ ہم بھی یہ وصف اپنے اندر پیدا کریں۔ جان اللہ نے دی ہے، نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں، ہم جو کچھ بھی کھانے پینے پہننے میں رہن سہن میں جو کچھ بھی استعمال کر رہے ہیں ہم کہتے ہیں کہ سب اللہ کا دیا ہے۔ یہ استعمال کہاں پہ ہوتا ہے؟ استعمال کہاں پہ ہو رہا ہے؟ تو ہمیں اس کے بارے میں ضرور سوچنا چاہیے۔ ایک اور وصف اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء کا بیان کیا سورۃ الانبیاء کے اندر، ارشاد فرمایا وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ یہ جتنے بھی انبیاء کا گروہ ہم نے بھیجا ہے، کانوا لنا عابدین، سارے نبی ہی عبادت گزار ہوئے ہیں، سارے نبی عبادت گزار ہوئے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے نبی عبادت گزار ہی ہوتے ہیں، لیکن بطور خاص فرمایا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ مجھے نمازی بنا دے اور میری اولاد کو بھی نمازی بنا دے۔ خاص طور پہ ان کی دعا ہے، یہ ہماری نماز کا ایک حصہ بنا کے بطور دعا بھی ہم نماز یہاں پہ ختم کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ۔ عبادت کیا ہے یہ سمجھ لیں۔ عبادت کا لفظ بنا ہے بندگی سے، اور بندگی کے اندر انداز اور رویہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں صلہ نہیں ہوتا، اس میں اجرت نہیں ہوتی، اس میں معاوضہ نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں کہ نماز پڑھنے کے لیے آئیں، نماز پڑھنے آ گئے، اب صرف سمجھانے کے لیے اور شوق دلانے کے لیے بتایا جاتا ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو 27 گنا اجر ہے، اکیلے نماز پڑھیں گے تو 1 نماز کا ثواب ہے، جماعت کے ساتھ آ کے پڑھیں گے اس اکیلے نماز سے 27 گنا زیادہ ثواب ملے گا۔ یہ شوق دلانے کے لیے ہے، صرف شوق دلانے کے لیے، ورنہ اس خواہش میں اور اس لالچ میں اور اس غرض سے آ کر جماعت میں شریک ہونا کہ 27 نمازوں کا ثواب ہے لہذا ثواب حاصل کریں۔ بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ یہ حصے داری، یہ شماریات اور یہ ثواب کا وزن کر کے عبادت کرنا یہ بندگی کو ویسے ہی ختم کر دیتا ہے۔ وہ تو ایک شوق دلانے کے لیے بتایا جاتا ہے۔ بندگی کیا ہے کہ میرا رب چاہتا ہے کہ یہ صفوں کے اندر کھڑا ہوا دکھائی دے، میں وہاں پہ پہنچ جاؤں، یا اللہ یہ میں کھڑا ہوں۔ روزے آئے، رب تعالیٰ کی چاہت یہ ہے کہ میرا بندہ آج کے دن اس کا اظہار یہ ہو کہ وہ میری رضا اور خوشنودی کے لیے حالت روزے میں ہے۔ اب بندہ اس عبادت کا وزن نہ تولے، اگرچہ اللہ تعالیٰ نے خود بھی یہ وعدہ فرما لیا کہ ایک نیکی کا کام اگر کر کے میری بارگاہ میں آتے ہو، من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا، نیکی کا ایک کام کرو گے اس کا کم سے کم جو اجر میں نے رکھا ہے وہ 10 گنا اضافے کے ساتھ اس کا اجر رکھا ہے۔ یعنی نماز ایک ادا کرو گے 10 نمازیں ادا کرنے کا ثواب عطا فرماؤں گا۔ زیادہ کتنا ہے وہ دینے والے کی عطا پہ منحصر ہے، وہ اپنی شان کے مطابق کتنا عطا فرماتا ہے۔ تو حق بندگی کیا ہے کہ اللہ جل شانہ کا کوئی بھی حکم ہے نماز کی صورت میں، روزے کی صورت میں، حلال روزی کمانے کی صورت میں، اور اپنے بچوں کی اچھی نگہداشت اور ان کی تربیت اور ان کو آداب سکھانے کے معاملات میں ہر حکم کو بندہ تسلیم کرتا جائے، یہی حق بندگی ہے۔ اور اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام انبیاء کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، سارے نبی ہی عبادت گزار تھے۔ اور عبادت کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے، ہم دنیا میں رہتے ہیں، چند قسم کی خواہشیں ہیں جو بندے کا مزاج بدل دیتی ہیں۔ مادہ پرستی کی خواہش بندے کا مزاج بدل دیتی ہے، نفس پرستی کی خواہش بندے کا مزاج بدل دیتی ہے، اور مفاد پرستی کی خواہش بندے کا مزاج بدل کے رکھ دیتی ہے۔ آپ سابقہ قومیں جتنے بھی تباہ ہوئیں ساروں کے حالات نکال کے دیکھیں، یہ 3 چیزیں نکلیں گی، یا تو خواہشوں کی پیروی میں پڑ گئے، مادہ پرستی میں پڑ گئے، یا مفاد پرستی میں پڑ گئے، تباہ ہو گئے۔ اور یہی نظام آج کے دور میں بڑا عروج پہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی عبادت کا فائدہ کیا ہے؟ آپ جس وقت عبادت کے لیے آ گئے، عبادت کے نظام کو صرف سمجھ کے دیکھیں۔ صبح سویرے آنکھ کھلی، اللہ اکبر کی صدائیں آ گئی، چلو آ جاؤ میرے گھر میں، آ کے بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک سوچ ہے، فکر ہے بندے کو دے دی کہ میں نے پیدا کیا، رزق میں نے دینا ہے، صحت تندرستی میں نے عطا فرمائی، ہر چیز نعمت میری طرف سے ہے۔ تو آپ دنیا میں جاؤ گے، صبح ہو رہی ہے، جاؤ گے، کماؤ گے، لوگوں کے ساتھ ملو گے، جلو گے، ایسا نہ ہو کہ اسی دنیا کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لو، میری بارگاہ میں حاضر ہو کے اب جاؤ تاکہ میری یاد کا نشہ تمہارے دل و دماغ پہ طاری رہے۔
اب جا کے مارکیٹ میں بیٹھ گیا، اب دوبارہ ایک عروج پہ جب کاروبار ہے، معاملات ہونے لگے، زور کے وقت پھر بلا لیا، عصر کے وقت پھر بلا لیا، یعنی دن رات میں 5 مرتبہ اللہ جل شانہ نے اپنی بارگاہ میں بلا کے اصل انسان کو کیا سمجھایا؟ اگر کسی کے ساتھ بددیانتی کر چکے ہو، اگر کسی کے ساتھ جھوٹ بول چکے ہو، اگر تم نے کوئی اور گناہ کر لیا ہے، 5 وقت تمہیں اس بہانے سے بلایا کہ اپنے رب کو راضی کر لو، اسی طرح زندگی نہ گزارتے رہنا۔ یہ ہے بندگی جو انسان کو سکھائی جا رہی ہے۔ اور اختصار کے ساتھ میں عرض کروں، اگلا وصف بیان کیا شاکرا لانعمہ، کہ ابراہیم اللہ کی نعمتوں کے شکر گزاری کرنے والے بندے تھے، اللہ کی ہر نعمت پہ شکر کیا کرتے تھے، ہر نعمت پہ شکر ادا کیا کرتے تھے۔ شکر ادا کرنے کا انداز کیا ہے جی؟ زبان سے آپ اقرار کریں، زبان سے اقرار کریں، کوئی بھی نعمت ملتی ہے، اولاد کی نعمت ملی، اچھی دیہڑی لگ گئی، اچھی تنخواہ لگ گئی، اچھی نوکری مل گئی، اچھا کاروبار مل گیا، آپ حادثے سے بچ گئے، اور انسان گن نہیں سکتا کتنی نعمتیں اللہ کی اس بندے کے وجود پہ، اس کی زندگی پہ، اس کے گھرانے پہ، اس کے معاشرے پہ۔ اللہ کی ہر نعمت پہ اپنی زبان سے کہیں یا اللہ تیرا شکر ہے، اور دل سے بھی اللہ کا شکر ادا کریں۔ دل سے شکر کیا ہوتا ہے؟ دل میں یہی اعتقاد ہو کہ جو کچھ بھی ملا ہے محض اللہ کی مہربانی سے ملا ہے، میری محنت کا نتیجہ نہیں ہے، میری محنت کا نتیجہ نہیں ہے۔ اگرچہ آدمی جب رزق ضائع ہوتا ہے کہتا ہے کہ یار ساڑی خون پسینے دی کمائی کداں اجاڑ دے پئے ہو، دکھ ہوتا ہے، لیکن جس وقت وہ خون پسینہ سارا کچھ بندہ کر کے جب کمائی کرتا ہے، اس کے بعد پھر دل میں اعتقاد یہی ہو کہ میرے اللہ کی مہربانی ہے۔ ورنہ اگر یہ کہیں کہ میری محنت کا صلہ ملتا ہے، آج صرف صبح جب سے آنکھ کھلی اس وقت سے لے کر اب تک جو آپ مسجد میں آ کے بیٹھے ہیں، اب تک آپ دیکھیں اللہ نے کتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ اگر اپنی محنت کا صلہ مانگیں تو کون کون سی ہماری محنتیں ہیں جی اللہ نے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے؟ محض اللہ کی مہربانی ہے۔ ایک تو یہ شکر گزاری کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آپ دل سے بھی تسلیم کریں کہ میری محنت کا صلہ نہیں ملا، یہ میرے رب کی عطا ہے، اس کا فضل ہے جو اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے۔ اور پھر ایک معنی علماء کرام نے یہ بھی لکھا ہے، نعمتوں کی شکر گزاری یہ ہوتی ہے کہ آپ کو اللہ کی جو نعمت بھی ملتی ہے اس نعمت کو خرچ کرنا ہے، استعمال میں لانا ہے تو صرف اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں اس کو استعمال کرنا ہے۔ صحت اللہ نے دی ہے، استعمال کہاں بھی ہوتی ہے؟ گناہ کے لیے۔ مطلب یہ ہے کہ ناشکرہ انسان ہے، صحت اللہ نے دی ہے، ہمت کے کام اللہ کی نافرمانی میں لگاتا ہے۔ اسی طرح مال اللہ نے دیا ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، خرچ کہاں پہ کرتا ہے؟ حرام کام میں، تو یہ اللہ کا شکر ہوگا؟ اس طرح نہیں، اللہ کی رضا اور اس کے رسول کی رضا اور خوشنودی کے کاموں میں خرچ کرو گے، یہ ہے شکر گزاری کا معنی۔ اور اسی کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر اللہ کے شکر گزار بندے بن کے زندگی گزارو گے، اللہ اپنی نعمتیں اور زیادہ نچھاور کر دے گا، کثرت کے ساتھ تمہیں عطا فرمائے گا، شکر گزار بندے اگر بنو گے۔ شکر گزاری کیا ہے؟ اللہ کی نعمتوں میں دل میں یہ ہو کہ یا اللہ تیری نعمتیں میری محنت کا صلہ نہیں ہے۔ دوسرا یہ انسان کا مزاج ہو کہ جو نعمت ملی ہے اللہ کی اطاعت میں ہی اسے استعمال کیا جائے گا۔ ایک اور معنی بھی ہے نعمت کی شکر گزاری کا، اللہ کی جو نعمت بھی بندے کو ملی ہے اس نعمت کی وجہ سے کسی دوسرے انسان کو حقیر نہ سمجھے، اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے اس نعمت کو لے کے۔ جیسے علم کی نعمت ملی، جو علم سے خالی ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ علم والا اور لا علم دونوں برابر نہیں ہو سکتے، دونوں برابر کے نہیں ہیں، اس لیے فرمایا تاکہ لا علم آدمی کو شوق پیدا ہو، وہ بھی علم حاصل کرے۔ لیکن جس کو علم ملا ہے وہ فیصلہ کرنے لگے کہ اللہ نے چونکہ تقسیم ڈالی ہے کہ میں اور یہ برابر نہیں ہو سکتے، لہٰذا اب یہ بندہ جہاں سے میں پیتا ہوں یہ وہاں سے پی نہیں سکتا، جہاں میں بیٹھتا ہوں وہاں پہ بیٹھ نہیں سکتا، جو میں کھاتا ہوں یہ کھا نہیں سکتا، میرے برابر کا نہیں آ سکتا، یہ تکبر ہے۔ اللہ کی اس نعمت کی ناشکری ہے کہ آپ نے اس اللہ کی نعمت کو استعمال کیا دوسروں کو حقیر سمجھنے کے لیے۔ شکر گزاری کا معنی یہ ہے کہ عاجزی انکساری بندے کے اندر سے ختم نہ ہو۔ اور چلیں آگے میں ان کے اوصاف میں آخری وصف ان کا بیان کروں۔ ارشاد فرمایا کہ ایک ہی آیت کریمہ 3 وصف ارشاد فرمائے، ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، حضرت ابراہیم حلیم تھے۔ حلیم کا معنی ہوتا ہے رقیق القلب، نرم دل تھے۔
اواہن، اواہن کہتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کے گڑ گڑا کے دعائیں کرنے والا، کثرت کے ساتھ گریہ زاری کرنے والا، رونے والا، جس کا دل پگھل جاتا ہے۔ منیب، اس کے معنی میں بھی یہی بات آتی ہے کہ بار بار اللہ کی طرف رجوع کرنے والا۔ اچھا، میں یہ عرض کروں کہ یہ آیت نازل کب ہوئی؟ جب یہ تینوں وصف بیان کیے، حضرت جبریل امی اپنے ساتھ فرشتوں کا ایک لشکر لے کر قوم لوط کو تباہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم کے پاس آ گئے، ملاقات ہوئی، مہمان نوازی کا سلسلہ چلا، جو بھی ایک معاملہ ہے، ایک الگ قصہ ہے۔ پوچھا کہ آج کس طرف کا ارادہ ہے؟ بتایا کہ وہ قوم لوط بہت نافرمانی کر چکی، اس کو تہس نہس کرنے جا رہے ہیں، اللہ کی طرف سے عذاب۔ آپ سجدہ ریز ہو گئے، گڑ گڑا کے دعائیں مانگنے لگے، اللہ کی بارگاہ میں التجائیں کرنے لگے، باری تعالیٰ ان کو چھوڑ دے، ان کو مہلت دے دے، کچھ وقت دے دے، سمجھ جائیں گے۔ لیکن اللہ کا فیصلہ تو ہو چکا۔ اس کے تحت علماء نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کا ایک وصف بیان کیا، منیب، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنے والے۔ یہ جو رجوع کرنا ہے، یہ اپنے گناہ کا رجوع کرنا نہیں ہے کہ باری تعالیٰ مجھ سے گناہ ہو گیا، باری تعالیٰ میں نے غلطی کر لی۔ غلطی کسی اور نے کی ہوتی ہے، غلطی کی سزا کسی اور کو مل رہی ہوتی ہے، سجدے میں یہ بندہ پڑا ہوتا ہے، اتنا خوف اس کے اندر، اتنا خوف کہ اے اللہ یہی برا عمل اگر اس بندے میں ہے تو اس کی پکڑ ہو سکتی ہے، یا اللہ مجھے اس گناہ سے بچا کے رکھنا، مجھے محفوظ رکھنا، میں بھی انسان ہوں، خطا کر سکتا ہوں، ایسا نہ ہو کہ وہی گناہ اگر میرے اندر پایا جائے تو میری بھی اس طرح پکڑ ہو جائے گی، اتنا خوف۔ اب میں آپ سے عرض کروں، پچھلے 10 سالوں کی ہسٹری اٹھا کے صرف اپنے ملک پاکستان کی، اپنی ریاست کی دیکھیں، زلزلے ہم نے دیکھے، سیلاب ہم نے دیکھے، ناگہانی موت ہم نے دیکھی، پتہ ہی نہیں تھا، چلتا پھرتا آدمی ایک دم سے کرونا ہوا ہو گیا، سیلاب کی صورتحال ہم نے دیکھی۔ اتنا کچھ دیکھنے کے باوجود یہ منیب کی صفت ہمارے اندر نہیں آ سکی۔ ٹیلی ویژن پہ اس وقت بھی بیٹھ کے تجزیہ نگار اور ہمارے لوگ، اللہ کا شکر ہے وہ علاقے اتنی حد تک وہ پانی کی لپیٹ میں آ گئے، اللہ کا شکر ہے ہمارے علاقے محفوظ رہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کا شکر ہے کہ یہ علاقے محفوظ رہے، جو چلے گئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفت سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے۔ گناہ کی سزا ملی ہے اس بندے کو جس نے گناہ کیا ہے، اور اگر آپ یہ فیصلہ کریں اللہ کو شکر ہے میں بچ گیا، یہ شکر کا مقام نہیں ہے، اگرچہ ٹھیک ہے اللہ تیری حمد ہے، اللہ تیری شکر ہے، اللہ تیرا حمد ہے، انسانی آبادی محفوظ ہے، لیکن وہ جو عبرت حاصل کرنے کا مقام تھا اس سے مسلمان نے کیا سیکھا ہے؟ آخری بات عرض کروں، بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، کل بھی ایک تجزیہ نگار کی بات سنی، اس نے کہا کہ یہ حکومتی پلاننگ تھی، حکومتی بر وقت کاروائیاں تھی کہ اتنا بڑا سیلاب تھا، وہ اس کا ہم نے سامنا کیا اور اس کا رخ موڑ دیا۔ کس نے موڑا ہے؟ اللہ نے۔ اپنی طاقت، آپ اس پہ بڑا ناز ہے، بڑا فخر ہے، بڑا تکبر ہے کہ ہم یہ ہواؤں کا رخ موڑ سکتے ہیں۔ یہ اللہ کی ایک مہربانی ہے کہ اس نے محفوظ رکھا، لیکن اگر وہ رخ اسی طرف رہتا پھر کیا تھا؟ بس اللہ ہی مالک ہے جی۔ عبرت حاصل کرنی چاہیے، یہ صرف اللہ تعالیٰ قوموں کو تنبیہ کرنے کے لیے، ان کو جھڑکنے کے لیے، خبردار کرنے کے لیے کہ تم ہزاروں بن لگا کے رکھ لو، لیکن اللہ جب کسی قوم کو، کسی فرد کو عذاب کا، آزمائش کا فیصلہ کر لیتا ہے، تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے کہ اللہ کس طرح آزماتا ہے۔ اس لیے ہر وقت اللہ کا شکر گزار بندہ بن کے، اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کو لے کر اس کا شکر گزاری ادا کرنا، اس کی بندگی اختیار کرنا، اور کسی بندے کی آزمائش دیکھتے ہیں تو آپ فوراً اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، رجوع کریں، استغفار کریں اور گناہوں سے توبہ کریں، اپنے معاشرے کے اندر بھی یہ مزاج بنانے کی کوشش کریں۔ تو جو باتیں میں اور آپ سمجھتے ہیں، سیکھتے ہیں، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔